بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑی ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں، تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو تیل گودڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی میں کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو، وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیمے میں چلی گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھونک کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔ فضائل ذکر میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ۔ دوسرے، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ تیسرے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو۔
چوتھے وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو اور اسی پر جدائی۔ پانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف توجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے۔ چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ فائدے میں فرماتے ہیں آنسو بہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیدہ و دانستہ اپنے معاصی اور گناہوں کو یاد کر کر رونے لگے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلبہ شوق میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بروایت ثابت بنانی رحمہ اللہ ایک بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ان 7 آدمیوں میں جن کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہوا، ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس شخص میں 2 خوبیاں جمع ہیں اور دونوں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ایک اخلاص کے تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوا، دوسرا اللہ کا خوف یا شوق کے دونوں میں رونا آتا ہے اور دونوں کمال ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ حدیث کے الفاظ میں ایک وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے اس حال میں کہ خالی ہو۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ خالی ہونے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمیوں سے خالی ہو جس کے معنی تنہائی کے ہیں، یہ عام مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ دل اغیار سے خالی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل خلوت یہی ہے کہ اس لیے اکمل درجہ تو یہ ہے کہ دونوں خلوتیں حاصل ہوں، لیکن اگر کوئی شخص مجمع میں ہو اور دل غیروں سے بالکل خالی ہو اور ایسے وقت میں اللہ کا ذکر سے کوئی شخص رونے لگے تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ مجمع کا ہونا نہ ہونا اس کے حق میں برابر ہے۔ جب اس کا دل مجمع تو درکنار غیر اللہ کے التفات سے بھی خالی ہے تو اس کو مجمع کیا مضر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی یاد میں یا اس کے خوف سے رونا بڑی ہی دولت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حق تعالی شانہ میسر فرماویں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک دودھ تھنوں میں واپس جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے، بس ایسا ہی اس کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ اس کے آنسوؤں میں سے کچھ زمین پر ٹپک جائے تو اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی کفار سے حفاظت میں جاگی ہو۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگی اس پر بھی حرام ہے، اور وہ آنکھ جو ناجائز چیز مثلا نامحرم وغیرہ پر پڑھنے سے رک گئی ہو اس پہ بھی حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہو وہ ایسا ہے جیسے کہ اکیلا کفار کے مقابلے میں چل دیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔